السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسول الامیر المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء کرام کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیگ دینے والے آقا و داتا مدینے کے تاجدار سرور کائنات کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بادن الجود والکرم ومعلن ولین والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا ہی نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا۔ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بے شک اللہ عز و جل سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے وہی بندہ ڈرتا ہے جو علم والا ہے، جس کے پاس علم ہے، نالج ہے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا، ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجانے والے؟ کیا مطلب؟ فرمایا گیا تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے، مطلب عالم اور جاہل، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں، وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، آج ہم لوگ علماء کرام کی توہین کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ آج علماء کرام کو طعنہ مارا جا رہا ہے، ہم لوگ گناہ عظیم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
توبہ کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو بخش دے۔ اور آج جو ہم علماء کرام کی توہین کرتے ہیں، قسم رب العزت کی ہم لوگ بہت عظیم گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علماء کرام کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ آئیے حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ توجہ کریے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مشکا میں ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس ایک حدیث کو سننے آیا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ حضرت گرامی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستہ کو چلے، اللہ عز و جل اس کو جنت کے راستے پر چلائے گا، جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنا بازو بچھا دیتے ہیں، اور علم اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین میں بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر افضل ہے۔ اور بے شک علماء کرام وراثت انبیاء ہے، بے شک علماء کرام وراثت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا اور سنا کہ علماء کرام کی کیا عظیم الشان مرتبہ ہے، جس کی تعریف خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ آج ہم ہی لوگ ان کو بھلا اور برا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے علماء کرام کی عزت کرنے کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص طالب علم کے لیے گھر سے نکلا، جو شخص طالب علم کے لیے گھر سے باہر علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو جب تک واپس نہ ہوگا اللہ عز و جل کی راہ میں، اللہ عز و جل کی راہ۔ حضرات گرامی، یقیناً علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بزرگان دین کی سنت ہے اور نفوس قدسیہ ہے۔ تو اس دوران میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، جبکہ سفر اونٹ پر کرتے تھے یا گھوڑے پر کرتے تھے یا پیدل کیا کرتے تھے، اور منزل تک پہنچنے میں کئی روز اور کئی ماہ صرف ہو جاتے تھے، جبکہ آج کل تو مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں اس قدر دشواریاں ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر جذبہ تھا کہ وہ علم حاصل کریں، اللہ کی راہ میں نکل جاتے تھے اور سنتوں کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو جھیل لیا کرتے تھے، برداشت کر لیا کرتے تھے۔ مگر ہائے افسوس، آج حالانکہ سفر کرنا نہایت ہی آسان ہو چکا ہے، پھر بھی ہم اس آسانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہاں، حصول دنیا کے لیے اس آسانی کا پورا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ دولت کمانے کے لیے لوگ ہزاروں میلوں کا سفر طے کر رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مال کمانے کی غرض سے ماں باپ، بال بچے سب سے دور ہو کے جدائی اختیار کر لیتے ہیں، خوب پیسہ کماتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، خوب خوش ہوتے ہیں، ہر وقت مال و دولت کے ڈھیر کے سہانے سپنے دیکھتے ہیں، دولت بڑھانے کی نئی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں، شب و روز مال ہی کی جال میں
پھنس رہے ہیں، شب و روز مال ہی کے جال میں پھنس رہے ہیں، انہیں مال کے وبال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دولت کے اور دنیا کے دیوانوں کی بگڑی ہوئی لاشیں بس دنیا میں دولت اور شہرت اسی دنیا میں صرف قائم رہ سکتی ہے، لیکن اگر مرنے کے بعد اگر ہمیں کچھ ملے گا تو علم ملے گا۔ علم کی بدولت سے اللہ رب العزت گناہ کبائر گناہ صغائر کو معاف فرمائے گا اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آخر کار سوچے تو صحیح، حب مال میں ہر ایک آج سفر کرنے کے لیے بے قرار حب مال میں ہر ایک آج سفر کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہے کہ کتنا مال ہم کما لیں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے، نیکی کی دعوت پیش کرنے کے لیے کون اپنے گھر سے نکلے گا؟ آج دولت کمانے کے لیے ملیشیا، عرب، کویت، سعودی، دبئی، کہاں کہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن آج ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ علم حاصل کریں۔ آج ہم اپنے بچوں کو بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے بچے علم حاصل کریں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا، لیکن ہمیں تو یہ توفیق ہونی چاہیے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں علم حاصل کرائیں۔ لیکن ہائے افسوس، ہم خود نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے اولاد کو کہاں سے حکم دیں گے؟ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، اب اللہ عز و جل کی راہ میں پاؤں گرد آلود ہونے کی فضیلت میں ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، ایک دفعہ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ الرحمہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مسجد قباء کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ایک مرید نے عرض کی، التجا پیش کی، میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے سواری کی ضرورت ہوتی تو مجھے مل سکتی تھی، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں پیدل جایا کرتے تھے، قدم مبارک سے چل کے جایا کرتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے، اس لیے میں بھی پیدل جانا پسند کرتا ہوں۔ اس طرح حضرت شیخ کلیم اللہ علیہ رحمہ جبل احد تک پیدل ہی جاتے تھے اور فرماتے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کی راہ میں جو شخص کے پاؤں غبار آلودہ ہو جائیں، اللہ عز و جل اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو میں پیدل چلتا ہوں تاکہ میرے پاؤں میں مٹی لگ جائے اور اس بشارت سے مجھے بھی حصہ ملے۔ اللہ اکبر، سوچے تو صحیح، آج ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، اگر علم حاصل کرنے کی بات آ جاتی ہے تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ اگر گاؤں میں مولانا رکھنے کی، عالم رکھنے کی بات آ جائے تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، خوشی کی بات ہے، آپ مسجد میں یا مدرسے میں عالم رکھیے اور وہ جب تعلیم بچوں کو دے گا تب نہ بچے سیدھی راستہ چلیں گے، تب ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ کریے، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے، اور عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا تمام عبادتوں سے افضل ہے، تمام عبادتوں کی اصل ہے، افضل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ اے ابن مسعود، تمہارا گھڑی بھر کے لیے علم دین کے حلقے درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم چھونا اور نہ ایک حرف لکھو، نہ کوئی قلم چھونا نہ کوئی حرف لکھنا تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کلاس میں جائیے اور بیٹھیے، آپ علم نہ حاصل آپ وہاں جا کے صرف بیٹھیے، قلم بھی نہ چھوئیے اور نہ ایک حرف لکھیے، پھر بھی اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا خدا کی راہ میں 1000 گھوڑے دینے سے افضل ہے، اور عالم کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ عالم افضل ہے یا عابد؟ عالم افضل ہے یا عابد؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تیرے اس قول سے فرشتے کو بھی تعجب ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل کے نزدیک ایک سست عالم 70,000 محنتی اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزے رکھنے والے عابد سے بہتر ہے، عابد سے بہتر ہے۔ ایک سست عالم 70,000 محنتی اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سوچو تو صحیح۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم کی صحبت میں بیٹھے اور اگرچہ اس سے علم حاصل کرنے کی قدرت نہ ہو، پھر بھی اس کو 7 فضائل حاصل ہوں، 7 فضائل حاصل۔ سبحان اللہ، دینی طالب علم کی فضیلت پائے گا۔ دوسرا، جب تک وہ شخص اس عالم کے پاس بیٹھا رہے گا گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تیسری، جس وقت وہاں سے رخصت ہوگا تو اس پر رحمت کا نزول ہوگا۔ چوتھی، جب تک اس کے نزدیک بیٹھا رہے گا اس وقت تک اس پر برابر رحمتیں اور برکت کا نزول ہوتا رہے گا۔ پانچواں، جب تک وہ سنتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور چھٹا، فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا کریں گے۔ ستواں، اس کے ہر ایک قدم اس کے گناہوں کی کفارہ ہو جائیں گے اور اس کے درجات بلند ہو جائیں گے اور اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کے نیچے مشک اظفر کا بنا ہوا اللہ عز و جل کا شہر آباد ہے، شہر آباد ہے۔ اس کے دروازے پر فرشتے روزانہ اس طرح منادی کرتا ہے، سن لو کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی، اور جس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی اس نے اپنے رب کی زیارت کی، اور جس نے اپنے رب کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ علماء کرام کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
سوچے تو صحیح ہم لوگ کتنا بڑا گناہ عظیم کر رہے ہیں۔ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار کی، اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی اللہ اس کو قیامت کے روز جنت میں میرے ساتھ، جنت میں میرا ہم نشین بنائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو جنت میں میرا ہم نشین بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان و زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، اور یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اس کی بھلائی کی خواہ ہیں، اس کی بھلائی کی خواہ ہیں، جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا۔ اللہ عالم کے لیے چونٹیاں مچھلیاں استغفار پڑھتی ہیں، دعا کرتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عالم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت اور 1000 مریض کی عیادت اور 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور قرآن پڑھنے سے بھی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا قرآن پڑھنا بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن پڑھنا بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طالب علم کے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔ ایک شخص نے یہ حدیث سن کر اپنے جوتے میں لوہے کی کلیاں لگایا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ فرشتوں کے پر اس سے کچل دوں تو خود اس کے پیروں ہی میں زخم ہوگے، خود اس کے پیروں میں زخم ہوگے۔ ایک شخص کی کسی محدث کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک آدمی مذاق کے طور پر کہنے لگا، اپنے قدم اٹھا لو، کہیں فرشتوں کے بازو نہ توڑ ڈالنا۔ کہنے والا اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کے دونوں پیر خشک ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کبھی خیر یعنی علم سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا منتہا جنت ہوتا ہے، اس کا منتہا جنت ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک فقیہ عالم 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے، 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے ہاتھ سے عالم سہارا لے، اللہ عز و جل اس کو ہر قدم پر غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ہر قدم پر اگر عالم کسی سے پانی طلب کر لے یا عالم کوئی چیز کسی سے مانگ لے تو وہ انسان جب چلے گا ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اس کو۔ کس کو؟ جس سے عالم نے سہارا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا،
ایک گھڑی رات میں پڑھانا ساری رات عبادت سے افضل ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی اور اس پر غالب ہو جائے گی۔ حضور شافعی روز محشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر دن اور رات میں 1999 رحمتیں علماء اور طالب علموں کے لیے ہیں۔ دھیان دیجیے، توجہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر دن اور رات میں 1999 رحمتیں علماء اور طالب علموں کے لیے ہیں، اور باقی اور لوگوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سوچو تو صحیح، علم حاصل کرنے میں اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں 1999 رحمتیں ایک رات میں عطا کرتا ہے، ہر دن ہر رات میں عطا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ اگر آپ عالم ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں، مومن ہیں، اور آپ کا وفات ہو گیا تو اللہ رب العزت آپ کو نیکیاں عطا کرے گا، جیسا کہ عطا کیا تھا اور عطا کر رہا ہے علم حاصل کرنے میں۔ آقا فرماتے ہیں، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ پہلا، علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی۔ دوسرا، اولاد صالح جسے چھوڑ کر مرا ہے۔ تیسرا، مصحف قرآن مجید، مصحف یعنی قرآن مجید جیسے میراث میں چھوڑا۔ چوتھا، مسجد بنائی۔ پانچواں، مسافر کے لیے مکان بنا دیا۔ چھٹا، لوگوں کے لیے نہر جاری کر دی۔ ساتواں، اپنی صحبت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ یہ سب چیزیں اس کے مرنے کے بعد ملیں گی، لیکن اللہ اکبر، ہم لوگ علماء کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، عزت نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ اسی مجمع میں توبہ کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علماء کرام کی رسپیکٹ اور عزت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک خدا اور فرشتے اور تمام آسمان و زمین والے اور سمندر کی مچھلیاں لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر رحمت بھیجتے۔ سبحان اللہ۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں ہیں۔ پہلا، مرنے کے بعد بھی یہ عمل ختم نہیں ہوتے، اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ صدقہ جارہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو۔ تیسرا، اولاد صالحہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی طالب علم کسی عالم کے دروازے پر علم سیکھنے کے لیے آمد رفت رکھتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے لیے ایک سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک شہر آباد ہو جاتا ہے، اور وہ جس زمین پر چلتا ہے وہ تمام زمین اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔
آقا